قسم کی تعریف، بزرگی و بڑائی، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم تمام کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ بعد درود و سلام کا نزول ہو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم پر۔ محترم حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے روبرو سورہ قمر کی 2 آیتیں تلاوت کی ہے۔ ان آیتوں کو سامنے رکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اس عنوان کی وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ حضرات، اس سے پہلے کئی جمعہ آپ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی عظمت اور ان کی قدر و منزلت پر مختلف عنوان پر تقاریر آپ نے سماعت کی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور آج معجزات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات جو قرآن مقدس کے اندر اور صحیح احادیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی ہے، ایک کے بعد ایک آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام جب بھی اس دنیا کے اندر مبعوث کیے گئے، بیشتر انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام ایسے ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے مختلف معجزہ عطا کیا۔ نبی اور رسول جن کو اللہ رب العالمین کی جانب سے کوئی خصوصی انعام عطا کیا جاتا ہے جو عام لوگوں کے مقابلے میں فرق پیدا کرنے والا ہو، جیسا کہ حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بطور معجزہ اونٹنی عطا کی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ نے بطور معجزہ اونٹنی عطا کی تھی، اور اس اونٹنی کے ادب اور احترام کے بارے میں قوم سے کہا گیا تھا، لیکن قوم کے لوگوں نے اس اونٹنی کے ساتھ بدتمیزی کی، ان کے دم کاٹ ڈالے، اس اونٹنی کو مار ڈالا، اور یہ کام کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس قوم کو ہلاک و برباد کر دیا۔ اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں جو اللہ رب العالمین کے جانب سے ایک رسول بنائے گئے، اس دنیا میں مبعوث کیے گئے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے کچھ معجزہ عطا کیا تھا۔ ان میں سے جو مشہور معجزہ ہے وہ ید بیضا ہے، اور دوسرا عصائے موسیٰ ہے۔ ید بیضا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھوں کو بغل میں ڈالتے پھر اس کو نکالتے تو بالکل سورج کی طرح وہ چمک رہا ہوتا، اور عصائے موسیٰ یہ عصا تھی جو اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا۔ جب اس کو زمین پر پھینکتے یہ اژدہا بن جاتا، سانپ بن جاتا، پھر جب اس کو پکڑتے وہ پھر عصا کی شکل اختیار کر جاتی۔ اور ان معجزات کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد بھی کی، اور موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کا مقابلہ، فرعونیوں کے ساتھ مقابلہ کیا، اور حشر یہ ہوا کہ فرعون اور فرعونیوں کو اللہ رب العالمین نے ہلاک و برباد کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کو اللہ رب العالمین نے مختلف معجزہ عطا کیا تھا، ان میں سے ایک معجزہ یہ تھا کہ اگر کوئی برس کی بیماری والا مجذوم آدمی اس کے سامنے آتے، اس کے بدن میں ہاتھ پھیرتے، اسے صحت مل جاتی، وہ اچھا ہو جاتا۔ بلکہ وقتی طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ معجزہ دیا تھا کہ کوئی مردہ آدمی اگر زندہ ہونا چاہے اس کو زندہ کر لیتے، لیکن یہ اختیار اللہ نے اس کو ہمیشہ نہیں دیا، بطور معجزہ اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا تھا۔
حضرت داؤد علیہ السلام جن کو اللہ رب العالمین نے بڑی بڑی نعمتوں سے نوازا تھا، حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے کچھ ایسے معجزات عطا کیے جو قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ، ہم نے لوہے کو داؤد کے لیے موم بنا دیا۔ لوہا کتنا مضبوط ہوتا ہے، لیکن لوہے کو داؤد علیہ السلام کے لیے ہم نے موم بنا دیا۔ وہ جیسا چاہتے جدھر چاہتے لوہے کو گھماتے پھراتے، زرہ بناتے اور اسلحہ بناتے۔ یہ طاقت اللہ رب العالمین نے حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا کیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جن کو اللہ رب العالمین نے بڑی بڑی معجزات عطا کی، یہ سلیمان علیہ السلام ایک ایسے نبی ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے اتنا بڑا معجزہ عطا کیا کہ حشرات الارض، زمین میں رینگنے والے کیڑے مکوڑے اور فضا میں اڑنے والی چرندے پرندے، ہر ایک کی بولی اور اس کی سمجھ عطا کی۔ یہ معجزہ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا کیا تھا۔ اب ایسے ہی پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ رب العالمین نے کچھ عظیم معجزات عطا کیے ہیں۔ ان معجزات کے بارے میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی بات جو صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر نماز کا وقت ہوا، جن کا گھر قریب تھا وہ گھر گئے، وضو کر کے آئے، لیکن بہت سارے لوگ ابھی وضو کرنے سے بالکل باقی تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پانی نہیں تھا، پانی کی قلت تھی، لوگ پانی کہاں سے لائیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پانی کا ایک پیالہ لایا گیا، پانی کا ایک پیالہ لایا گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پیالے میں اپنا ہاتھ ڈالنا چاہا، لیکن پیالہ چھوٹا ہونے کی وجہ سے پورا ہاتھ اس میں نہیں جا رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیاں اس پیالے میں ڈالی، اور اس پیالے میں انگلیاں ڈالنے کی وجہ سے اس سے ایسا محسوس ہوا کہ بالکل چشمہ جاری ہو گیا، پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ لہذا جو بقیہ لوگ تھے انہوں نے بھی وضو کیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ کتنے لوگ تھے؟ کہا تقریباً 80 لوگ تھے جنہوں نے وضو کیا۔ یہ ہمارے نبی کا معجزہ ہے۔ انگلی کے اشارے سے چشمے جاری ہونا، انگلی کے اشارے سے چشمے جاری ہونا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم معجزہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے روایت ہے کہ ہم لوگ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقام زورہ میں تھے۔ مقام زورہ مدینے کے بازار کے قریب ایک مقام ہے، ایک جگہ ہے، مقام زورہ میں تھے۔ پانی کی ضرورت تھی، پانی نہیں تھا۔ پھر وہی معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تقریباً پانی کا ایک پیالہ لایا گیا، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیاں ڈالی، اللہ رب العالمین سے برکت کی دعا کی، اور اس سے پانی کا چشمہ جاری ہوا۔ پھر اس کے بعد جو لوگ تھے انہوں نے بھی وضو کیا۔ حضرات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے، آپ کی اتباع کرنے والے، اور پوری امت نبی سے محبت کرتی ہے، پوری امت نبی کی اتباع کرتی ہے، پوری امت نبی کی باتوں کو سر آنکھوں پر رکھتی ہے۔ پوری امت کے لیے ذمہ داری اور ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصیات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، ان تمام چیزوں کو جاننا ہے، ان تمام چیزوں کو جاننا چاہیے۔ انشاءاللہ پھر کبھی ایک جمعہ آپ کے سامنے حلیہ رسول پیش کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے دکھتے تھے؟ نبی سے اتنی محبت کرنے والے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ کیسا تھا، نبی کا بال کیسا تھا، نبی کی آنکھ کیسی تھی، ناک کیسی تھی، ہونٹ کیسے تھے، دانت کیسی تھی، آپ کی داڑھی کیسی تھی، آپ کے ہاتھ کیسے تھے، انگلیاں کیسی تھی، آپ کی چھاتی کیسے تھے، پیٹ کیسا تھا، پیٹھ کیسا تھا، آپ کے پیر مبارک کیسے تھے، آپ کا لباس کیسا تھا۔ یہ تمام حلیہ ہے، حلیہ مبارک، یہ ایک بڑا عنوان ہے۔ انشاءاللہ اس کو بھی کبھی پیش کر کے میں سمجھتا ہوں کہ اس سال کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر اب مختلف بیانات ختم کریں گے۔
بہرحال معجزات کی بات آئی تو یہ معجزات ہمیں جاننا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے جو معجزہ عطا کیا تھا وہ معجزہ بے مثال ہے، وہ معجزہ عظیم معجزہ ہے، اور وہ ایسے معجزات ہیں جن کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے اصحاب کی وقتی طور پر اللہ تبارک و تعالی نے مدد کی تھی۔ اسی طریقے سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی روایت کرتے ہیں کہ غزوہ خندق کے موقع پر ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ بھوک کی شدت کی وجہ سے آپ بالکل کمزور ہو گئے ہیں، آپ کی آواز بالکل دبی دبی لگ رہی ہے۔ جب ایک انسان بہت زیادہ بھوک اور پیاس کا مارا ہو تو ظاہر سی بات ہے اس کی آواز میں نمی آ جاتی ہے اور اس کے بدن کے حرکات میں تھوڑی کمزوری آ جاتی ہے۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے جب نبی کا یہ منظر دیکھا مجھے رہا نہیں گیا، دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پست ہے۔ میں اپنے گھر کو گیا، ام سلیم کے پاس پہنچا کہ ام سلیم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا ہے کہ بڑی بھوک کی شدت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز دب رہی ہے، آپ بالکل کمزور محسوس ہو رہے ہیں، کیا گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے؟ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں تھوڑا سا جو کا آٹا ہے، اگر تم چاہو تو میں اسے روٹیاں بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دوں۔ لہذا حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ چند روٹیاں بنائیں اور چادر کے کونے میں باندھ کر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ دے کے بھیجے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب میں مسجد میں گیا دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میں چپکے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، کہا اللہ کے رسول یہ تحفہ ابو طلحہ کی جانب سے آپ کو دیا گیا ہے، کہا ابو طلحہ نے بھیجا ہے؟ کہا ہاں۔ کھانا ہے؟ کہا ہے۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ساتھیوں سے جو وہاں موجود تھے کہا کہ کھڑے ہو جاؤ اور میرے ساتھ ابو طلحہ کے گھر چلو۔ تھوڑا سا تھا آٹا، اس میں سے روٹی بنا کے بھیج دیے تھے۔ یہ معجزہ دکھانا چاہتا ہوں، یہ معجزہ دکھانا چاہتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو لے کر ام سلیم کے گھر پہنچے، صحابہ کی جماعت آ رہی ہے، ابو طلحہ پریشان ہے، ام سلیم پریشان ہے۔ ام سلیم کہہ رہی ہے کہ میں نے کہا تھا کہ چپکے سے دینا، تم نے سب کے سامنے دے دی۔ کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے، میں نے چپکے سے ہی دینے کی کوشش کی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بآواز بلند سب کو لے کر آ رہے ہیں۔ ام سلیم کہہ رہی ہے مجھے نہیں معلوم، اللہ جانے اس کا رسول جانے۔ اے ابو طلحہ تم صحابہ کے سامنے میری رسوائی نہ کرنا، مجھے ذلیل نہ کرنا، اب میں کہاں سے لاؤں، کیا لاؤں؟ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے بعد وہ تمام روٹیاں اور جو آٹا موجود تھا کہا اس کو اسی طریقے سے رکھو، اس کو کھولنا نہیں ہے، اس کو کھولنا نہیں ہے، اور جو آٹا گوندھا ہوا ہے اس کو گوندھو، اور اے ام سلیم روٹی بنانے کے لیے اور ایک عورت کو بلا لو، روٹی بنانے کے لیے اور ایک عورت کو بلا لو۔ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ حیران و پریشان ہے، کیجی 2 کیجی آٹا ہے، وہ گوندا ہوا ہے، اس کو روٹی بنانے میں کتنا وقت لگے گا اور کتنی عورت کی ضرورت پڑے گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، لہذا ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسا ہی کیا اور ایک عورت کو بلا بھیجے۔ کہا ٹھیک ہے، برتن ڈھانپ کے رکھنا، اسے اٹھانا نہیں، اسے اٹھانا نہیں، اور تم روٹیاں بناتے جاؤ، اور جو ایک روایت میں سالن کی بات آئی ہے، دوسری ہانڈی میں جو سالن ہے اس سے سالن نکالتے جاؤ۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے کہا کہ ایذن لی عشرہ، 10 آدمی کو بلاؤ۔ 10 آدمی کھا کے گئے، پھر نبی نے فرمایا ایذن لی عشرہ، 10 آدمی کو بلاؤ، پھر 10 آدمی کھا کے گئے۔ 2 کلو آٹا کتنے آدمی کھائیں گے؟ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایذن لی عشرہ، اور 10 آدمی کو بلاؤ۔
جب وہ بھی کھا کے فارغ ہو گئے چلے گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا ایذن لیا شرع، اور 10 کو بلاؤ۔ اس طریقے سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ کتنے آدمی کھائے تھے؟ کہا تقریباً 70 یا 80 آدمی تھے جو ایک کے بعد ایک آئے اور یہ روٹیاں تناول کر کے چلے گئے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو برکت کی دعا پڑھی تھی، یہ برکت کی دعا کا نتیجہ اور اثر ہے، اور یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ سارے چلے گئے، چلے جانے کے بعد میں نے دیکھا جتنا آٹا تھا اتنا ہی ہے، جیسی روٹی تھی ویسی ہی ہے، جیسا سالن تھا ویسا ہی ہے، سارے کا سارا ویسا ہی پڑا ہوا ہے۔ پھر ہم نے خود کھائے اور اس کے بعد پڑوسیوں کو تقسیم کر دیے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم معجزہ ہے۔ حضرات، معجزات رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑا پیارا عنوان ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مقدس کے اندر اب آئیے قرآنی چند آیات جن کے ذریعے سے ہمیں یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ویسے تو بہت سارے معجزات عطا کی تھی، بہت ساری معجزات، ان میں سے ایک سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنے معجزات اللہ نے عطا کیے تھے سب سے بڑا اور عظیم معجزہ قرآن مقدس ہے۔ سب سے بڑا معجزہ قرآن مقدس ہے، کیونکہ عرب زمانے میں عربیوں کے بیچ عربی لفظ میں، عربی زبان میں ایک ایسی کتاب کو نازل کرنا جہاں عرب کے بڑے بڑے ادبا، فصحا، بلاغا سارے کے سارے پریشان تھے کہ یہ زبان واقعی ہماری زبان نہیں ہو سکتی، یہ اللہ کی طرف سے۔ یہ بڑا عظیم معجزہ تھا۔ قرآن مقدس کے اندر اللہ نے اعلان کیا سورہ بنی اسرائیل میں، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اگر تمام انسان اور جنات مل کر اس قرآن کی طرح کوئی کتاب لانا چاہے لا نہیں سکتے، اور اس معاملے میں اگرچہ یہ ایک دوسرے کے دوست اور مددگار بن جائے، قرآن جیسی کتاب اللہ نے جو کتاب بھیجی ہے اس کتاب کی طرح کوئی اور بنانے والا نہیں ہے سوائے اللہ کے ہیں۔ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کسی طریقے کا رد و بدل نہیں ہو سکتا، اور یہ ایسی کتاب ہے جس کتاب کی حفاظت کے بارے میں اللہ رب العالمین نے خود ذمہ داری لی ہے، انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، کہ اس طریقے سے قرآن مجید معجزات میں سب سے بڑا معجزہ ہے۔ اور جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگہبانی اور آپ کی حفاظت کی بات آئے گی، یا آپ کو مزید معجزات دے کر کفار و مشرکین اور منکرین کے سامنے اپنی نبوت اور رسالت کو اظہار کرنے کا جو موقع اللہ تبارک و تعالی نے دیا وہ تو دیا ہے۔ ان میں سے ایک معجزہ یہ ہے شق قمر، چاند کا 2 ٹکڑا ہونا، چاند کا 2 ٹکڑا ہونا۔ کفار و مشرکین نے ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیلنج کیا تھا کہ اگر تم نبی ہو تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری آنکھوں کے سامنے یہ چاند 2 ٹکڑے ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ شاید اس معجزے کو دیکھ کر لوگ ایمان لے آئیں گے، لیکن اللہ جسے ہدایت دیتا اسے ہدایت ملتی، اللہ جسے ہدایت نہیں دیتا پوری کائنات اس کو ہدایت نہیں دے سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگشت شہادت سے چاند کی طرف اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گئے۔ مقام حرا کے جانب 2 پہاڑ تھے، اور دونوں پہاڑوں کے جانب یہ چاند کے 2 ٹکڑے نظر آئے، چاند کے 2 ٹکڑے نظر آئے۔ قرآن مقدس کے اندر اللہ نے سورہ قمر میں اعلان کیا، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، اور جب یہ معجزہ، یہ نشانی ان کے سامنے رکھی، انہوں نے دیکھا بھی، دیکھنے کے بعد انہوں نے انکار کیا، اعراض کیا، نافرمانی کی، اور کہنے لگے کہ یہ جادوگر ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ جادوگر ہے، یہ اپنے جادو کے ذریعے سے جو کرنا چاہے وہ کر سکتے ہیں۔ لیکن ان کافروں میں بھی کچھ اچھے بھلے انسان تھے۔ جادو پوری کائنات پر نہیں کر سکتا، جادو کا اثر پوری کائنات پر نہیں ہوتا، لیکن یہ تو پوری کائنات پر چھائے ہوئے ہیں۔
یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے، شق قمر، چاند کا پھٹنا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسرا معجزہ ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے ہوتے لیکن اس کو نظر نہیں آتا، جو دشمن ہوتے ان کو نظر نہیں آتا، مارنا چاہتے، جان سے مارنا چاہتے، ایک دم آمنے سامنے قریب ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دکھ نہیں پاتا۔ دلیل سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ قرآن کی تلاوت کریں گے، جب آپ قرآن پڑھتے رہیں گے تو یہ قرآن پڑھنے کی وجہ سے، قرآن کی تلاوت کرنے کی وجہ سے آپ کے اور آپ کے دشمنوں کے بیچ میں پردہ ڈال دیتا ہوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، ام جمیل ابو لہب کی بیوی، ام جمیل ابو لہب کی بیوی ایک دھاردار پتھر لے کر تلملا رہی، بھاگ رہی ہے ادھر ادھر، کہاں ہے محمد، کہاں ہے محمد؟ میں نے سنا ہے کہ یہ محمد میرا حجب کرتا ہے، میری توہین کرتا ہے، مجھے برا بھلا کہتا ہے، میں اسے جان سے مار دوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جہاں ہم لوگ بیٹھے تھے وہاں سے بالکل قریب 10 قدم کے فاصلے پر ام جمیل چیخ رہی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کے رسول آپ یہاں سے چلے جائیے یا کہیں چھپ جائیے، یہ ظالم عورت آ رہی ہے، کہیں آپ پر حملہ نہ کر دے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر گھبرانے کی ضرورت نہیں، اسے نظر ہی نہیں آئے گا، اسے نظر ہی نہیں آئے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر وہ چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے، محمد کہاں ہے، محمد کہاں ہے؟ نظر نہیں آیا۔ اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اللہ رب العالمین نے اس معجزے کے ساتھ کیا، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے بچ نکلی۔ اسی طریقے سے سورہ یاسین کے اندر اللہ رب العالمین نے وضاحت کی اور ایک موقع پر، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، کہ اللہ رب العالمین ان کافروں مشرکوں کے درمیان اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک کے بعد ایک دیوار کھڑا کر دیتا ہے۔ یہ دشمن حملہ کرنا چاہتے ہیں لیکن حملہ نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا گھیراؤ کیا، کفار و مشرکین نے گھر کا گھیراؤ کیا، ظالم ابو جہل بھی تھا اور تاک لگائے بیٹھا ہے کہ اگر یہ محمد نکلا نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کو ہم جان سے مار دیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیچ نکلے، باہر بھی نکل گئے اور ایک مٹھی مٹی اٹھائی، مٹی کا دھول ایک مٹھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائے اور ان کے اوپر پھینک دی۔ جتنے لوگ تھے ان سب کے اوپر یہ مٹی کا دھول، یہ خاک ان کے اوپر پھینک دیا اور پھینکتے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے، معلوم نہیں ہوا، نظر بھی نہیں آئے، دیکھے بھی نہیں۔ لہذا کچھ وقت بعد کسی نے پوچھا کہ یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہا ہم محمد کا انتظار کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، ہم اس کو جان سے مار دیں گے۔ بہت ہو گیا، اب برداشت نہیں ہو رہا ہے، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مختلف غلط فہمیاں تھی ان کے اندر وہ تمام چیزیں انہوں نے رکھی۔ کہا بے وقوفو، تمہیں معلوم بھی ہے، ارے میں نے خود دیکھا، ایک دوسرا آدمی کہتا ہے میں نے خود دیکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ابھی تمہارے بیچ نکل گئے۔ کہا کب اور کیسے نکلے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تمہارے بیچ نکل گئے۔ کہا ابھی تو ہم لوگ یہی ہیں، ہمیں نظر نہیں آیا۔ کہا تم اپنے سروں میں ہاتھ ڈال کے دیکھو، ایسے بھی نہیں نکلے، تمہارے سروں میں دھول ڈالتے ہوئے نکل گئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ سارے نے اپنے سروں کو جھاڑا، دیکھا کہ سر سے بالکل مٹی کا دھول نکل رہا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم معجزہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کے بارے میں پوری دنیا جانتی ہے،
پوری دنیا جانتی ہے۔ کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے ایسے سوالات کرتے تھے جن سوالوں کا جواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب نہیں دیتے۔ جیسا کہ یہودیوں نے سوال کیا کہ یہ روح کیا ہے، روح کے بارے میں ہمیں بتائیے۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے فرمایا یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، کہ یہ لوگ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ ان کو بتا دیجیے کہ مجھے روح کے بارے میں زیادہ علم اللہ نے نہیں دیا ہے، میں نہیں جانتا یہ روح کی چیز کیا ہے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ یہودی کے بہت بڑے عالم تھی، بہت بڑے عالم تھی۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد کیا تھا کہ میرا 3 سوال ہے، اگر ان 3 سوالوں کے جواب آپ نے دے دیا تو میں مسلمان ہو جاؤں گا، میں آپ کی نبوت اور رسالت کو تسلیم کر لوں گا، آج کے بعد میں آپ کی مخالفت کبھی نہیں کروں گا۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تمہارے یہ 3 سوالات کیا ہیں بتاؤ۔ کہا نمبر 1 قیامت کی پہلی نشانی کیا ہوگی، نمبر 2 جنتی کا پہلا کھانا کیا ہوگا، نمبر 3 بچے کبھی ماں کی شکل میں کبھی باپ کی شکل میں کیوں آ جاتے ہیں۔ بچے کبھی باپ کی طرح دکھتے، کوئی بچہ ماں کی طرح دکھتا، یہ ہوتا ہے ہر گھر میں، انسانیت میں ہوتی ہے۔ اگر بچی بھی ہے تو اس کی چہرے کبھی باپ کی شکل میں آ جاتی ہے کبھی ماں کی شکل میں، تو یہ بچے کبھی باپ کی شکل میں کبھی ماں کی شکل میں، یہ 3 سوالات ہیں میرے، اگر آپ نے ان 3 سوالوں کے جواب دے دیے میں مسلمان ہو جاؤں گا، میں اسلام قبول کر لوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عبداللہ سنو، تمہارا پہلا سوال قیامت کی پہلی نشانی کیا ہے؟ قیامت کی پہلی نشانی مشرق اور مغرب کے جانب سے ایک آگ نکلے گی، آگ بھڑکے گی، جو یہ آگ لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے کافی ہے۔ تمہارا دوسرا سوال جنت میں جنتی کا پہلا کھانا، جنت میں جنتی کا پہلا کھانا مچھلی کی کلیجی ہوگی، مچھلی کی کلیجی ہوگی جو اللہ تبارک و تعالی جنتیوں کو عطا کریں گے۔ تمہارا تیسرا سوال ہے کہ بچے کبھی باپ کی شکل میں کبھی ماں کی شکل میں کیوں آ جاتے ہیں، اس کا پورا ڈیفینیشن میں نہیں کرتا ہوں، مختصر طور پر اشارے کے طور پر میں کہہ دیتا ہوں، کبھی باپ کی شکل میں کبھی ماں کی شکل میں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مرد عورت پر غالب آئے تو بچہ مرد کی شکل میں، شوہر کی شکل میں، اور جب عورت مرد پر غالب آئے تو بچہ عورت کی شکل میں، بیوی کی شکل میں ہوتی ہے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہیں۔ مجھے یقین تھا کہ اگر آپ نبی ہیں تو آپ ہی جواب دے سکتے ہیں، نبی کے علاوہ کوئی یہ جواب نہیں دے سکتا۔ مجھے اطمینان ہوا، مجھے تسلی ہوئی، اور عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے۔ حضرات ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور مختلف پیارے معجزات ہیں جن معجزات کے بارے میں سلف نے، محدثین نے احادیث کے اندر اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین خود انہوں نے اپنی زندگی میں ان تمام چیزوں کا مشاہدہ کیا، ان تمام چیزوں کا جائزہ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس معجزات پر کبھی صحابہ نے شک و شبہ نہیں کی۔ بہت سارے معجزات ہیں، جیسے ایک معجزہ معراج ہے، راتوں رات جانا پھر راتوں رات واپس آنا، یہ معمولی بات ہے۔ راتوں رات معراج کا سیر کرنا، پھر راتوں رات واپس آنا، اور آنے کے بعد جب یہ بات ان لوگوں کے سامنے رکھی تو کافروں نے انکار کیا، ابو جہل نے اس کا استہزاء کیا، مذاق اڑایا کہ دیکھو یہ محمد اب ایک نیا چال چل رہا ہے کہ ایک ہی رات میں 7 آسمان کا سیر کیا، معراج کی سیر کرائی گئی، انبیاء سے ملاقات ہوئی، پھر یہ راتوں رات واپس بھی آ گئے، یہ ناممکن ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہی بات جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کہی گئی تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو یہ سچ ہے، میں اس کو تصدیق کرتا ہوں، اور اسی دن سے ابو بکر کی لقب صدیق پڑ گیا، اسی دن سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب صدیق پڑ گیا۔
کہ پوری دنیا جہاں تکذیب کر رہی تھی، جھٹلا رہی تھی، وہاں ایک شخص تھے جو نبی کی ہر بات کو تصدیق کر رہا تھا، اور وہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ غار یار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب غار میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے تو غار کا معاملہ یا جگہ ایسا تھا کہ اگر کوئی آدمی نیچے کی طرف جھانکے تو اس غار کے اندر کون ہے کیا ہے ساری چیزیں نظر آ جائیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر دشمنوں نے نیچے کی طرف اپنے پیروں کی طرف دیکھ لیے تو ہمیں دیکھ لے گا۔ کہا ابو بکر اس پیر کی طرف دیکھنے کی اسے جرأت نہ ہوگی، وہ نہیں دیکھے گا۔ اور بار بار کہہ رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ابو بکر، ان دونوں کے ساتھ تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ محافظ ہو، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لہذا اور ایک چھوٹا واقعہ ملتا ہے سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یہ بعد میں مسلمان ہو گئے۔ یہ سراقہ ابو جہل کی جانب سے اعلان کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ ہو یا مردہ کسی بھی صورت میں لایا جائے اس کے لیے 100 اونٹ کا انعام ہے۔ یہ سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کر رہے تھے، وہاں تک پہنچ گئے تھے، بالکل قریب پہنچ گئے تھے، ان قریب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیتے۔ ایسے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا کی، اور بددعا کرنے کی وجہ سے یہ سراقہ بن مالک کا گھوڑا زمین میں چھاتی تک دھس گیا، دب گیا۔ سراقہ زمین پہ گر پڑے، کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معلوم ہے آپ نے بددعا کی ہے، مجھے معلوم ہے آپ نے بددعا کی ہے، آپ دعا کیجئے تاکہ میرا گھوڑا زمین سے باہر نکل آئے۔ میں عہد کرتا ہوں کہ آپ کے ساتھ میں کسی طریقے کی ظلم زیادتی نہیں کروں گا، اور میں دوسرا عہد یہ بھی کرتا ہوں کہ اگر کوئی دشمن یہاں تک آئے تو میں اس کو راستے سے واپس بھیج دوں گا، کیونکہ سراقہ بہت ماہر تھے، اس پر قوم کا اعتبار تھا، اسی لیے سراقہ وہاں تک پہنچ پائے تھے۔ اگر کوئی آئے، دوسرا کوئی دشمن آئے تو میں اسے میری باتوں کے ذریعے اسے واپس بھیج دوں گا، آپ کی طرف آنے نہیں دوں گا، میں یہ آپ سے وعدہ کر رہا ہوں۔ لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس نکلے کہ آپ کے ساتھ میں قتال نہیں کروں گا، اور جو آپ کے خلاف لوگ آ رہے ہوں گے میں ان کو کسی طرح بتاؤں گا کہ یہاں میں نے سارا جائزہ لیا ہے، پورا میں نے چھان بین کر لی ہے، کہیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، لوگ میری باتوں پر اعتبار کریں گے اور واپس چلے جائیں گے۔ ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بڑے بڑے مختلف معجزات ہیں۔ بہرحال یہ سب جاننا اور وقتی طور پر نہیں، ہمیشہ کے لیے جاننا چاہیے، اور ان تمام چیزوں کو جاننے سے، معلومات کرنے سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ہمیں فخر ہوتی ہے کہ ہم ایسے نبی کی امت ہیں جس نبی کی عظمت، جس نبی کا مقام، جس نبی کا رتبہ اتنا اعلیٰ ہے، اتنا نمایاں ہے، اتنا عمدہ ہے کہ پوری کائنات اس کے سامنے ڈھیر ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معجزات کے بارے میں اور بھی دیگر احادیث ہیں، انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو پھر آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ بہرحال اللہ سے دعا کیجئے کہ رب العالمین ہم تمام کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پکی، سچی اور اچھی محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرمائیں، ہمارے حسنات کو قبول فرمائیں، جو بیمار ہیں اللہ شفا نصیب فرمائیں، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیں، اسلام اور مسلمانوں کی اللہ حفاظت فرمائیں، مظلوم مسلمانوں کی اللہ مدد فرمائیں، مظلوم مسلمانوں کی اللہ غیبی مدد فرمائیں، کفار و مشرکین، ملحدین اور دشمنان اسلام کا اللہ رب العالمین صحیح فیصلہ فرمائیں، یا تو ان کو ہدایت دے یا ہلاک و برباد کرے۔ اللهم اعز الاسلام والمسلمين واخذل الكفرة والفجرة والمبتدعة والمشركين والشيوعين، اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل اقدامهم وشتت شملهم ومزق جمعهم وفل حدهم وانزل بهم باسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين، اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، وصلى الله على النبي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔